الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأوفوا وحده وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ انبیاء کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ البتہ تاکید کہ ہم نے زبور کے اندر یہ بات لکھ دی ہے، نصیحت کرنے کے بعد یہ بات بالکل یقینی اور پکی ہے کہ ہم زمین جو ہے زمین اس کا وارث ہمارے نیک بندوں کو بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک پیشن گوئی دی تھی مسلمانوں کو. اسے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مسلمانوں کو تسلی کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ دیکھو ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، پوری کی پوری زمین یہ اللہ کی ہے. اب اس اللہ کی زمین میں اللہ جس کسی کو یعنی اپنے بندوں میں سے جس بندے کو چاہتے ہیں اس کا وارث، مالک، اقتدار، حکومت عطا کر دیتے ہیں. لیکن والعاقبۃ للمتقین، انجام یہ تو متقی لوگوں کے لیے ہوگا. اسی لیے حضرت تھانوی نمبر اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین کا وارث ہم اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے، تو پھر آج دنیا میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر اکثر ممالک، اس کا اقتدار، اس کی حکومت یہ کافروں کے ہاتھ میں ہے. تو زمین کے مالک، اقتدار کے مالک، حکومتوں کے مالک یہ تو کافی لوگ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کو بنائیں گے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہت اچھا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نیک بندے ہی زمین کے مالک رہیں گے. پوری دنیا کے اندر اور اس پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف موقعوں پر، مختلف جو ہے قوموں پر مختلف بادشاہوں کو مقرر کریں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سالوں پہلے زمین کا اقتدار مسلمانوں کو بھی دیا تھا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشن گوئی دی تھی کہ جب کفار مشرکین آپ پر تسلط کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم یہ زمین کا تم کو وارث بنانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا. مکہ فتح ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صرف مکہ ہی فتح نہیں ہوا، مکہ کے ارد گرد جو ہے بحرین اور اس طریقے پر پورا جزیرۃ العرب آپ علیہ السلام کی زیر نگرانی فتح ہوا تھا.
پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جزیرۃ العرب تو تھا ہی مسلمانوں کے اقتدار میں، لیکن پھر اور زیادہ حکومت بڑھی، فتوحات حاصل ہوئی، ملک فارس تک گئے، مصر قبضے میں آیا، پھر حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام آیا، فلسطین، اس کے بارے میں آج چرچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے ہاتھ میں لیا، اور ان کے حکومت میں اور ان کی خلافت کے دور میں وہ فلسطین، ملک شام، مصر، یہ سارے جو ہے علاقے فتح ہوئے۔ اس وقت فلسطین پر عیسائی لوگوں کا قبضہ تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، انہوں نے اس کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد جو ہے کئی سالوں تک مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں رہا فلسطین، لیکن پھر انحطاط آیا، زوال آیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے خلافت بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت کا جو دور چلے گا وہ 30 سال تک چلے گا، کہ وہ اس کے بعد خلافت نہیں ہوگی، اس کے بعد ملوکیت چلے گی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو بکر کے زمانے کے بعد عمر، حضرت عمر کے زمانے کے بعد حضرت عثمان آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک تو برابر خلافت چل رہی تھی، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت کا جو دور تھا، اس کے شروع کے جو 6 سال تھے وہ تو برابر رہے، لیکن اس کے بعد پھر فتنے شروع ہوئے، بلوائیوں نے فتنے کیے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، منافقوں نے، مشرکوں نے مل کر پوری 3000 کی ٹیم تھی کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خلافت اور ان کی اس اقتدار سے ہٹانے کی پیشکش کی کہ تم اپنی خلافت کو، یعنی اپنی اس اقتدار کو چھوڑو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے تھے، جو امیر المؤمنین بنے تھے، جو مدینہ کے پی ایم اور جو ہے بڑے گورنر بنے تھے، وہ اپنی چاہت سے نہیں بنے تھے، مشورے سے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کو یہ پیشین گوئی دی تھی کہ دیکھو تمہارے پاس جب اقتدار آئے گا تو اگر اس اقتدار کو تم اور اس اقتدار کی چادر کو تم اگر ہٹا دو گے، اقتدار سے ہٹانے کی تمہارے سامنے پیشکش کی جائے گی اور تم نے اگر اس اقتدار کو چھوڑ دیا تو پھر بہت زیادہ نقصان اٹھاؤ گے، لہذا تمہیں اپنے اقتدار کو چھوڑنا نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کہنے پر اپنی حکومت نہیں چھوڑی۔ لوگوں کی جو ہے تاریخ کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ حضرت عثمان کے بارے میں بھی غلط خیالات کرتے ہیں، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہے، حالانکہ اقتدار ان کے ہاتھ میں، حکومت ان کے ہاتھ میں، ساری پولیس، ساری گورنر، ساری طاقتیں ان کے قبضے میں تھی۔ وہ چاہتے تو اپنی خلافت کو باقی رکھنے کے لیے ان بلوائیوں سے لڑائی لڑتے، جنگ ہوتی، لیکن وہ بھی جو ہے مسلمان تھے بظاہر، ان کے اندر بھی بہت سارے مسلمان تھے، اور حضرت عثمان نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑے، اور میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہا ہے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خاموش ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم ہیں، یہودیوں کے پہلے عالم تھے، پھر حضرت نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، صحابی بنے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان 3000 قافلوں کو، جنہوں نے حضرت عثمان کی جو ہے بے حرمتی کی اور ان کے خلاف پراپیگنڈے کیے، ان کو جمع کر کے ان کو خطاب کیا تھا۔ کیا کہا تھا کہ دیکھو یہ مدینہ منورہ، یہ مقدس سرزمین ہے، جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہیں تب سے آسمان سے فرشتے آ گئے، اور آسمان سے فرشتے آنے کے بعد یہ سب زمینیں مدینہ مقدس رہی ہے،
اور برکتیں اس کے اندر رونما ہوئی ہیں۔ اگر تم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غلط سلوک کیا اور ان کی خلافت کو ہٹانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی اور ان کو قتل کرنے کے لیے اگر میان سے تلوار نکالی، تو سمجھ لو یہ اللہ کی یہ معصوم مخلوق مدینہ کو چھوڑ کر چلی جائے گی، اور جب یہ مدینہ کو چھوڑ کر جائے گی برکتوں کا ظہور ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ میان سے اگر تلوار نکل گئی تو پھر کبھی میان میں نہیں آئے گی۔ رحم کرو، یہ پروپیگنڈا چھوڑو۔ لیکن اقتدار حکومت کا نشہ ایسا ہوتا ہے، اچھی بات سمجھ میں آتی نہیں، اس کے ڈر پہ رہے اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حالانکہ چاہتے تو وہ بھی جنگ کرتے تھے، لیکن نہیں کی انہوں نے، اپنے پاور کا استعمال نہیں کیا، اپنے آپ کو منصور کر دیا، اپنے آپ کو قید کر دیا، اور بلوائیوں نے حضرت عثمان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے، جب سے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور وہ میان سے جو تلوار نکلی ہے آج تک میان میں نہیں گئی۔ اس کے بعد سے جو ہے مسلمانوں کے اندر جو اختلافات شروع ہوئے، آپس میں خانہ جنگیاں شروع ہوئی، یہ خلافت کا جو زمانہ قریب ختم ہوا، ملوکیت کا دور آیا، مسلمانوں کے جو بادشاہ عیاشی میں عیش و عیاشی میں پڑ گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین کا جو وارث نیک بندوں کو بنانا تھا وہ لے لیا، اور پھر جو ہے اقتدار دوسروں کے ہاتھوں پر چلا گیا اور آج بھی جا رہا ہے۔ لیکن نا امیدی کی بات نہیں ہے، ان الارض للہ، زمین کل بھی اللہ کی تھی، آج بھی اللہ کی ہے، اور آئندہ بھی اللہ ہی کی رہے گی۔ یرثھا عبادی الصالحون، اور اللہ نے ایک بندوں کو اس کا اقتدار کل بھی دیا تھا، آج بھی دینے پر قادر ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ دے گا۔ اس لیے والعاقبۃ للمتقین، انجام تو متقیوں کا ہے۔ یہ اقتدار، یہ حکومت، یہ انشاءاللہ تعالی قیامت کے قریب تو ہمارے ہاتھ میں آنے والا، یہ تو پکی بات ہے۔ یہ فلسطین، یہ بیت المقدس جو آج جو ہے ان کے ہاتھوں میں ہے، اور اسرائیلیوں نے اس پر قبضہ کیا ہے، تو ایسے تو بہت سال پہلے قبضے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس قبضے کو کرنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے ان کی طاقتوں کو اللہ پہلے سے توڑتے چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی توڑا، اس کے بعد پھر جو ہے کچھ سالوں تک مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، پھر کچھ جو ہے کمی آئی، پھر اس کے بعد ان کے قبضے میں چلا گیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کو پھر بھیجا، صلاح الدین ایوبی کو بھیجا، پھر انہوں نے جو ہے اس کو قبضہ کیا، تو یہ جو ہے قبضہ ہوتا رہا، اور آج پھر ان کے قبضے میں چلا گیا۔ اللہ انشاءاللہ پھر عمر پیدا کریں گے، پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، اور پھر یہ جو ہے مسجد اقصی جو آج ان کی جو ہے زیر نگران ہے اور ان کے ہاتھوں میں ہے، انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں میں آنے والی ہے۔ ان الارض للہ، اسی لیے جو قرآن کریم کی آیت آج پڑھی ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ زمین سے کون سی زمین مراد ہے؟ تو مفسرین نے ایک بات تو یہی لکھی ہے کہ اس زمین سے مراد فلسطین کی زمین ہے، اس زمین سے مراد یہی بیت المقدس والی زمین ہے جس کے وارث اللہ نے بندوں کو بنانے والے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے پیشن گوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ان مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ کر دی تھی، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ زمین سے مراد جو ہے پوری دنیا کی زمین ہے، پورے عالم کا اقتدار ہے، پورے عالم کی حکومت ہے، یہ حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ہاتھوں میں کرنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک جگہ پر سورہ نور کی ایک آیت ہے
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کس کو؟ کہ تم کو، ان لوگوں کو جو تم میں ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کر لے. دونوں چیزیں شرط ہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں. مومنوں میں بھی وہ مومن جو نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ نیک عمل کرنے والے مومنین ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور بھی ضرور ان کو ہم زمین کا خلیفہ بنائیں گے، زمین کا اقتدار ان کو دیں گے. کیسے دیں گے؟ کہ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان لوگوں کو دیا، جیسے کہ جو ان سے پہلے گزرے. ان سے پہلے گزرے، اس سے مفسرین نے مراد لیا ہے کہ اس سے پہلے بنو اسرائیل گزرے تھے. بنو اسرائیل کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کا مالک بنایا تھا، میں معلوم ہے نا، بنو اسرائیل پہلے کہاں تھے؟ ملک شام ہی کے تو تھے. وہ تو پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بلاوے پر حضرت یعقوب علیہ السلام چلے گئے تھے. اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یہ سب جو ہے ملک شام ہی کے باشندے ہیں، ان کی یہ سرزمین ہے، یہ تو انبیاء کی سرزمین ہے. وہ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا لیا تھا مصر میں. پھر جو ہے وہ مصر میں رہے، لیکن پھر اپنی اصلیت کو جو ہے آدمی جب پہچانتا نہیں ہے، اپنی شناخت نہیں کرتا، آدمی اپنا مقام خود نہیں جانتا نا، تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی آدمی خود اپنی قدر نہ کرے تو پھر دوسرے تمہاری کیا قدر کریں گے. آدمی اپنے آپ کو ہی نہ پہچانے کہ میں کون ہوں، کہ میں انبیاء کا جو ہے اولاد میں سے ہوں، اس کو اپنے مقام کو نہیں پہچانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کیا، اور یہ فرعون نے یہ بنو اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، انبیاء کے اولاد میں سے تھے، ان کو انہوں نے خادم بنا دیا تھا، نوکر بنا دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنو اسرائیل کو اللہ نے آزاد کروایا. بنو اسرائیل یعنی یعقوب کے اولاد، اللہ تعالیٰ نے آزاد کروایا، اور آزاد کروا کر ملک مصر سے کہاں لے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام لے گئے کہ نہیں؟ دریا پار کروا کر. یہ سب واقعات معلوم ہے نا، سب لے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا جب مصر سے، ملک شام سے حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر آئے تھے، کتابوں میں لکھا ہے صرف 80 یا 82 تھے. 12 بھائی تھے اور 12 بھائی کے اولاد تھے، تو صرف 82 یا 85 اس طرح کی جو ہے کچھ تعداد ہے، اتنے آئے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر گئے نا، اس وقت ان کی تعداد جو ہے 3 لاکھ کے قریب تھی، کیونکہ وہ بہت زمانہ گزر گیا تھا، ان کے اولادیں ہوئی تھی. ان 3 لاکھ سے زیادہ، کم و بیش ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو، کم و بیش تقریباً، ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ملک شام واپس آئے، اپنے وطن میں، جو ان کا وطن تھا، خود آبائی وطن تھا. یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہو کہ اب تمہیں تھوڑا لڑنا ہے اپنی زمین کے لیے. آدمی جو ہے اپنی زمین کے لیے لڑ سکتا ہے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جھگڑ سکتا ہے، کیونکہ اپنا حق حاصل کرنا چاہیے، حق کو نہ لینا بھی ظلم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کا پیغام دیا. قوم عمالقہ یہ بہت زبردست قوم تھی، ان کے ساتھ لڑنے کو کہا تو اس وقت بنو اسرائیل نے کہا تھا کہ بھائی فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تم اور تمہارے رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں، جب جیت جاؤ تو ہم کو انفارم کرنا، ہم آ جائیں. جو اس طرح کی جو ہے انہوں نے سرکشی کی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر ان کو فتح دی تھی، اور پھر ان کو بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام کا اقتدار دیا. اسی وعدے کو اللہ تعالیٰ یاد دلا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے، نیک عمل کریں، ہم ان کو زمین کا خلیفہ بنائیں، زمین کا اقتدار ان کو دیں گے، جیسا کہ ان لوگوں کو دیا تھا تو ان سے پہلے گزرے تھے. جیسا بنو اسرائیل کو ہم نے ملک شام واپس دے دیا تھا، فلسطین واپس دے دیا تھا، بیت المقدس واپس دے دیا تھا،
اور ان کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا، ایسا تم کو بھی دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم نیک عمل کرو، ایمان کے ساتھ نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارو گے، اللہ پھر سے تم کو اپنا اقتدار دے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم ان کو اس دین پر مضبوط کر دیں گے جو دین ہم نے ان کے لیے پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے 2-3 وعدے کیے اس آیت میں۔ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ ملک سرزمین فلسطین کی زمین جو ہم تم کو خلیفہ بنائیں، دوسرا وہ دین جو دین ہم نے پسند کیا ہے تمہارے لیے، اس دین پر ہم تم کو جما دیں گے۔ ہاں، اس دین کے اوپر تم پھر جو ہے دامادل نہیں ہوں گے، وہ دین اسلام پر تم جم جاؤ گے، تمہارے دل کے اندر جو ہے اسلام کی مضبوطی قائم ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح پر جمے رہو۔ یہ وعدہ صحابہ کو نہیں، ریتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تیسرا وعدہ کیا کیا؟ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو خوف، جو ڈر تم کو حکومتوں کا رہتا ہے، تم کو اقتدار کا رہتا ہے، تم کو دنیا کے جو ہے پورے بڑے بڑے دشمنوں کا رہتا ہے، اس خوف کو ہم امن سے بدل دیں گے۔ پھر دل میں تمہارا کوئی جو ہے خوف نہیں رہے گا، نہ امریکہ کا رہے گا، نہ روس کا رہے گا، نہ برطانیہ کا رہے گا، اور جتنے بھی سپر پاور طاقت جس زمانے میں ہو، جس کا ڈر ہریش دل میں رہتا ہے، وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد امن میں ہم اس خوف کو امن سے بدل دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ آج یہ کمی ہے نا میرے اور آپ میں، ایمان میں بھی کمی، عمل صالح میں بھی کمی، جس کی وجہ سے یہ وعدوں کے ہم حقدار نہیں بن رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آج بھی ایمان والے اپنے ایمان کی طاقت پر اور عمل صالح کی جو ہے پاور پر آ جائے، انشاءاللہ تعالی ملک سرزمین فلسطین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی زمین کا مالک بنا دے، پوری دنیا کی زمین کا مالک بنا دے۔ یہ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ، وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، لیکن کہتے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اس کے بعد انہوں نے ناقدری کی، ناشکری کی، وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہاں وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ سے مراد جو ہے نا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا اور ان کی سازشیں کی تھی، وہ اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے ناقدری کی، ایمان اور عمل صالح سے ہٹ گئے اور اقتدار کے نشے میں انہوں نے یہ کام کیا، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی عمل صالح میں بھی جو امپورٹنٹ ہیں، سورہ نور کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، دوسرا کچھ نہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اعمال صالحہ میں یہ 3 بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک نماز کا قیام، اقامت صلاۃ، نماز کی پابندی۔ آج دیکھو نا امت کے اندر نماز کا اہتمام ہے، وقت ملا تو پڑھ لی، نہیں ملا تو دے، قضا کا بھی وقت نہیں ملتا ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات کیا جائے، اپنے مال کی پوری زکات، اللہ ماشاء اللہ دیتے ہوں گے لوگ، ورنہ تو دے دیا بس، یہ زکات دی دیا، یہ بہت دیا نہیں، جتنا مال ہے اتنا جو ہے حساب کر کے دیا، حساب سے اوپر دو لیکن حساب کرو، تاکہ جو ہے یہ شیطان جو ہے نا، شیطان تم کو کہتے ہیں جب تم اچک نکال دیتے کہ نہیں چلے گا، حساب کرو، اور حساب کر کے پھر اس سے زیادہ نکالو۔ اگر حساب میں تمہارا 5 لاکھ زکات نکلتی ہے، پھر تم 6 نکالو، وہ الگ بات ہے، لیکن حساب کرو۔ تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک تو اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکات ہے، اور تیسرے نمبر پر واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت ہے، سنت رسول اللہ۔ جس قوم کے اندر اپنے رسول کی اطاعت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا۔
عزتوں سے نوازیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا رسول بہت محبوب ہوتا ہے اور اس کی ہر ادا اللہ کے نزدیک محبوب ہوتی ہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اللہ کو محبوب، اسی لیے قرآن میں کہا کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول کی اطاعت کون کرے گا؟ جو رسول سے محبت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ تم کہہ دو کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کو یوں کہہ دو کہ وہ رسول کی محبت کرے، رسول سے محبت کرے، رسول کی اطاعت کرے، تو اللہ اس سے محبت کرے۔ محبت کا معیار جو ہے اطاعت رسول ہے۔ تو یہ تین اعمال بہت امپورٹنٹ ہیں، اگر ان تین عملوں کے ساتھ آدمی رہیں گے تو لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو بہرحال آج کی سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے کہ ہم نے تو پہلے سے یہ بات لکھ دی ہے، زبور کے اندر بھی لکھ دی ہے اور پورے آسمان صحیفوں میں لکھ دی ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پوری مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے آسمان سے 104 صحیفے نازل فرمائے۔ ان میں سے 4 صحیفے تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، اور 100 کے 100 چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں۔ وہ تمام صحیفوں میں، تمام آسمانی کتابوں میں، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اس میں یہ بات لکھتی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین اللہ کی ہے اور زمین کا وارث اللہ نے بندوں کو بنائیں گے، یہ بات لکھتی ہے۔ اب اس سے مراد، زمین سے مراد دنیا کی زمین ہو تو پوری دنیا کی زمین مراد ہے، اور اس سے مراد جو ہے ایک روایت کے مطابق فلسطین کی زمین مراد ہے، اور اگر اس ارض سے مراد جنت کی زمین ہے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں ہی کے لیے بنائی ہے، عادت تو عبادی الصالحون، کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے نیک بندوں کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسرے سورہ زمر میں یہ فرما دیا ہے کہ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو، یعنی کہ دنیا جنت کی زمین کو ہم نے متقی لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ وہ آیت کریمہ مجھے یاد نہیں آ رہی ہے لیکن سورہ زمر تو اس کے اندر ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، ہم نے وارث بنایا زمین کا، کس کو؟ تو کہ بھئی نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہم جنت میں ان کو ٹھکانہ دیں گے، اور کہاں دیں گے؟ کہ حیث نشاء، جہاں چاہیں گے وہاں دیں گے۔ تو نیک بندوں کو ہم نے جنت کا زمین کا وارث بنایا۔ تو اگر ارض سے مراد جنت کی زمین ہے تو پھر اس سے مراد تو اس سے کوئی اشکال ہی نہیں ہے، اور اگر ارض سے مراد دنیا کی سرزمین ہے تو اس سے پوری دنیا کی زمین مراد ہے، اور خاص طور پر فلسطین کی سرزمین مراد ہے کہ یرثها عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ اس بات میں البتہ جو نیک لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، ان عبادت گزار لوگوں کے لیے یہ بات کافی ہے، یہ بات کافی ہے۔ بس اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی اقتدار اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی دیں گے، آخرت کا بھی دیں گے، لیکن شرط یہ ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزار ہے، تو پھر یہ بات تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بہت تسلی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے وعدہ کر دیا، اور قرآن کی تو ایک ایک بات پکی اور سچی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کے ساتھ مضبوط بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس کی بہت ضرورت ہے، اور یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا کی زمین پر جو اقتدار کفاروں کا چھایا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہی کی زمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اس بات پر قادر ہے حکومت اور اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ جائے، لیکن پہل ہمیں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہمیں کرنے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو خود بچانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات آٹومیٹکلی درست ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے، خود کو گنہگار سمجھ کر اور پوری دنیا میں پھیلنے والی نحوست کا اپنے آپ کو جو ہے اس کا قصوروار سمجھے،
کہ پوری دنیا میں جتنی بھی نحوستیں پھیل رہی ہے میرے گناہ کی نحوست سے ہے۔ اس طرح جو ہے آدمی روزانہ استغفار کرے، روزانہ توبہ کرے، امت کے لیے دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت للعالمین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں اس کو جو ہے بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وفعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاکرام یا صدیق المستصرخین، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، قصوروار ہم ہیں، خطا کار ہم ہیں، ہماری خطاؤں کو قصوروں کو معاف فرما، اور اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان، چین و سکون، اطمینان اور راحت کا ماحول قائم فرما۔ بلا، مصیبت، پریشانیاں، اے اللہ بیماریاں اور مولا کریم ظلم، اے اللہ اس کو ختم فرما، اے اللہ اس کو ختم فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ، خصوصاً بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والے فلسطینی ہمارے بھائیوں کی دستگیری فرما، مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی اور تمام مکاتب مدارس کی، خانقاہوں کی، اے اللہ مراکز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا پوری امت کا حصہ عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ